अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बस मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और नए आने वालों से यही गुजारिश है काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने व्लॉग बना लिया और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बस आज के व्लॉग में आप सोचते होंगे कि आज मैं कोई वीडियो शीडियो नहीं दिखा रही, और पीछे आपको आवाज़ें भी आ रही हैं। देखिए हमारे पड़ोस में टाइलें लग रही हैं, और जिसकी वजह से सारा दिन सुबह से शाम तक यहाँ पे जो है ना हंगामा यही रहता है, ची ची चा चा। अगर ये लोग बंद हो जाते हैं तो मज़े की बात है कि हैदर की चीनी कालू बोलने लग जाते हैं। अगर वो भी चुप कर जाते हैं तो पड़ोसियों के साथ वालों का टोका चल पड़ता है कि टोका चल जाता है। अब चाई 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 में हो जाती है, कोई नहीं समझ आती कि किस वक्त वो लोग बनाया जाए। और फिर मज़े की बात है कि जब मैं कुकिंग करने लगती हूँ तो उस वक्त एक तो किचन के बर्तनों का शोर होता है, और ऊपर से साथ में अल्लाह के हुक्म से अजानें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मुझे कोई टाइम ऐसा नहीं मिलता जिस टाइम में मैं ईजी होके कर सकूँ। और रात को अगर मैं बैठ के सोचूं कि अब मैं वॉइस एडिटिंग कर लूँ, तो वो मज़े की बात तो ये होती है कि बच्चे टीवी चला के बैठ जाते हैं, और फिर हैदर साहब बातें स्टार्ट कर देते हैं, कभी ये कर कभी वो कर, और मुझे किसी टाइम पे भी नहीं मिलता। आज मैंने सोचा ये तो डेली की रूटीन हो गई है कि मेरे साथ कोई ना कोई इशू रहता है, और मैं दो दो तीन तीन दिन व्लॉग भी नहीं बनाती। पहले कुछ तबीयत की वजह से नहीं बना पा रही थी, व्लॉग दिल नहीं करता था। तो अब ये ऐसा तो कि शोर ही होता है, सुबह के से स्टार्ट होता है शोर, और शाम 6 बजे तक स्टार्ट। ये रूटीन ऐसी रहती है कि मशीन चलती रहती है इनकी मुसलसल। साथ में अगर ये बंद हो जाते हैं, जानवर स्टार्ट हो जाते हैं, उधर से स्टार्ट होते हैं, टोका स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में गड़बड़ सा सीन होता है, व्लॉग बनता नहीं है, व्लॉग रह जाता है। और फिर जब रूटीन से वीडियो ना डालूँ तो फिर आप लोगों के व्यूज़ भी नहीं आते। और आप लोग तो सोचते होंगे कि ये तो कभी कभार साल में 6 महीने में एक दफ़ा वीडियो अपलोड करती है, तो क्या इसको देखना। तो मैं अब से यही सोच रही हूँ कि बाहर जाना मुमकिन नहीं होता, तो चलो आपके साथ कुछ अच्छी बुरी बातें जो होती हैं मेरी अपनी लाइफ की हो गई, कुछ जो मैंने जॉब एक्सपीरियंस किया था वो वाली हो गई, कुछ बहुत सारे टॉपिक होते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि औरतें बहुत बोलती हैं और औरतों के पास हार्ड बातें बहुत होती हैं। यकीन माने बातें बहुत होती हैं, समझ में नहीं आती कौन सी बात कहाँ से स्टार्ट है। अब फेस टू फेस बंदा बैठा हो तो फिर तो चलो बात हो जाती है कि हाँ जी वो बात हुई, वो फ़लाँ औरत की बात थी, वो फ़लाँ की बात थी, वो तो बंदा कर लेता है। लेकिन ये जो अकेले अकेले बैठ के बातें शेयर करनी होती है ना, ये ज़रा टफ होती हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ, कुछ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करूँ। एक्सपीरियंस क्या, अब तो हम बुढ़े हो गए हैं। कुछ अच्छी बुरी बातें जो हैं, जितना फील्ड लाइफ में किया है, जितनी स्ट्रगल किया, जो कुछ भी किया है, तो दिल करता है कि बातें करूं। लेकिन ये शोर शराबे वाली जो लाइफ है ना, इसमें होती नहीं। और कुछ टेंशन्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि यकीन माने कि उन्हीं की तरफ जहन होता है, और ये भी नहीं याद भी नहीं रहता कि आप किस मौजू पे बात करें। रात में बल्कि बैठ के ना डायरी पे लिख रही थी कि आज मैंने ना इस मौजू पे व्लॉग बनाना है। और अब मैं मज़े की बात बताऊँ कि मेरी डायरी मुझे मिली कोई नहीं, और फिर मैं बैठ गई ऐसे ही आपके सब गप्पे मारने के लिए। वो दरअसल जीशान सुबहान चलेगी ट्यूशन, तो वो मैंने डायरी रात रखी थी अलमारी के पास। मैंने सोचा कि सुबह जो है ना कर लूँगी, तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने गलती से रात पढ़ रहे थे तो बैग में डाल ली। अब वो चले गए तो मैंने सोचा बच्चों का थोड़ा सा हजूम कम हो गया, तो इस तरह करते हैं कि व्लॉग बना लेते हैं। अब व्लॉग बनाने के लिए जब मैं सोचा कि डायरी मैंने देखी थी, रखी थी, उस पर कुछ लिखा था, तो आज उसके मुताबिक व्लॉग बनाते हैं, तो वो देखा तो मिली नहीं थी। फिर मैंने कहा बजाय इसके कि अब मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग की मैं बात भी ना शेयर करूं, और इस तरह चले मैंने कहा कि आपको ये बता देती हूँ कि प्लीज़ मेरी उलझन दूर करें, मुझे भी कोई अच्छे अच्छे टॉपिक कमेंट्स में बताया करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। क्योंकि रूटीन वाइज तो मैं बाहर नहीं अब जा सकती, क्योंकि ऐसा होता है कि हैदर की तबीयत आपको पता ही है कि नहीं ठीक रहती है। पहले ये होता था कि वो काफ़ी देर तक बैठ जाता था, तो आजकल उसकी जो है ना तबीयत ऐसे ही है कि उससे बैठा नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है। उसको पैंदी के अंदर डालते हैं, फिर तकिया लगाते हैं, तकिया में से भी अब सरक जाता है, वो भी बड़ा इशू है उसका। और फिर मैं अगर बाहर निकलूँ तो वो चीखें मार मार के रोता है, और रोने की वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ। लेकिन गाहे बगाए कभी ऐसा होता है कि अगर मैं निकल भी जाऊँ गली में या आगे पीछे, तो उस सूरत में मेरा मोबाइल मेरे घर रह जाता है, मुझे याद ही नहीं रहती। तो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन फील करती हूँ मोबाइल साथ लेके जाते हुए, क्योंकि एक जब मोबाइल बजता है ना तो मुझे बड़ा फील होता है। मैं कहती हूँ लोग कहेंगे देखो कितनी मॉडर्न के फ़ौरन फ़ोन लेके फिर रही है। हमारा माहौल इस तरह का है, हमारा मुआशरा इस तरह का है कि हम लोग ना किसी की सोच
پتہ نہیں کیسی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے اکثریت لوگوں کو دیکھا ہے کہ فون ہاتھ میں پکڑا ہو نا تو وہ خواتین کہتے ہیں ویکھی کڈی ماڈرن ہے کہ ہر ویلے فون لے ہی ودی ہوئی ہے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. اور ایک وہ مجھے نا بار بار فون سننا عجیب سا لگتا ہے کہ کہتے ہوں کہ اب کیا بندہ کسی کے پاس گیا ہے تو اس کی بات سنیں بجائے اس کے کہ فون سنیں. فون تو گھر میں بھی سنا جا سکتا ہے. تو اس وجہ میں تھوڑی ہیزیٹیشن فیل کرتی ہوں، لیکن کہیں مجبوری ہو تو فون لے کے بھی جانا پڑتا ہے. تو آج کا بلاگ تو میں نے دیکھیں کیسی باتوں میں آپ کو گھما کے بتا دیا ہے. تو آپ پلیز میری تھوڑی رہنمائی کریں، تھوڑی میری سپورٹ کریں، کیونکہ سپورٹ دیکھیں میں اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ بس چینل بنایا ہے، چینل کو لے کے چلوں جتنا میرے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کروں. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی سفید پوشی ہی انسان کا بھرم ہوتی ہے، اور میری سفید پوشی واقعی اس چیز میں ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں نا اپنی لائف ڈسکس کیے بغیر جو ہے نا اپنا چینل لے کے چلو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری سپورٹ بہت کم لوگ کر رہے ہیں، اور مجھے آپ کی سپورٹ کی فل ضرورت ہے. فل ضرورت اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں آج کا دور اس طرح کا ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا کروں جس سے مجھے انکم ہو، اور انکم اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ سپورٹ ہو. سپورٹ ایک یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں، اس کو آپ لوگ دیں مالی سپورٹ کریں، وہ سپورٹ نہیں ہے. مجھے آپ لوگوں کے صرف ساتھ کی سپورٹ چاہیے. آپ مجھے سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو دیکھیں. اس سے یہ ہوگا ایک تو میرا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا کہ 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے، 1000 آورس جو ہے نا میرے وہ پورے ہو جائیں گے. مجھے تھوڑی سی سپورٹ چاہیے، کیونکہ اگر میرا چینل گرو کر جائے گا تو مجھے اس میں سے جو انکم ہوگی اس سے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گی. میرے ہسبینڈ کام کرتے ہیں، مجھے اس چیز سے کوئی نہیں، اور الحمدللہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. لیکن آج کا جو دور ہے مہنگائی ہے، اس کے حساب سے اگر پوری فیملی بھی کام کرے نا تو وہ بھی کم ہے. کام اس وجہ سے ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور میرے گھر میں تو اللہ پاک کی آزمائش ہی کافی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب بھی اچھے کرو اور آزمائشوں سے بھی بچا کے رکھے، کیونکہ زندگی میں انسان جب مشکلات آتی ہیں تو تبھی پتہ چلتا کہ یہ زندگی ہے. آسان زندگی میں بھی لوگ روتے ہیں، لیکن اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگ کچھ کر سکیں. ہمارے اوپر یہ آزمائش ڈالی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور کچھ آزمائش میرے پہ بھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش دی ہے تو مجھے حوصلہ بھی دے اور ہمت بھی دے اس چیز کی کہ میں اس میں پوری اتر سکوں. میرے بہن بھائیوں کی سپورٹ چاہیے مجھے. پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو گرو کریں. اگر میرے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گی. میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کو اگنور کیا جائے. چاہے اب میرے لیے ان نون نہیں ہے، اب میری ایک فیملی کا حصہ ہے. مجھے کم سے کم 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کو بنائے ہوئے. اور میں نے یوٹیوب پہ جب اس زندگی کا آغاز کیا تھا تو میں جاب کرتی تھی. جاب کے بعد جب میں نے سٹارٹ کیا نا، میرے بھانجے نے مجھے کہا تھا کہ آنٹی آپ نا بنا لو. میں دراصل ٹینشن میں رہتی ہوں. ٹینشن میں اس لیے ہوتی ہوں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں بجائے اس کے میرا یہ اصول ہے، زندگی کا ایک اصول ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ کہا ہے کہ مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاؤ. محنت کر لو، محنت میں کوئی ہار نہیں ہے. وہ رب جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو بھوکا تو نہیں سونے دیتا، لیکن یہ دنیا جینے بھی نہیں دیتی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا کوئی کسی کو آ کے نہیں دیتا، کوئی کسی کو آگے نہیں پوچھتا کہ تمہارے گھر میں بھوک ہے یا تم اس طرح ہو. لوگ تو باتیں گھر میں بیٹھ کے بھی کر دیتے ہیں. 100 پردوں میں بیٹھو تب بھی لوگ نہیں جینے دیتے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو تب بھی نہیں جینے دیں گے. اپنا ضمیر اپنا دل صاف ہو، باقی دنیا کیا کہتی ہے اس کی پرواہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ میں نے کبھی کی ہے. آپ سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ جب میں نے ویڈیو لوڈ کی تو مجھے میری کافی جانے والے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ملا. کام نہیں ملا. اگر کام مل جاتا ہوتا تو شاید اگر میرے رزق مقدر کا رزق ہے یہاں پہ تو میں نے لازمی یہ کام کرنا ہے. اور اب تو کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے جاب میں مشکل ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس ماحول سے نکال کے اپنا کام کروں. کوئی ایسا سیٹ اپ بناؤں جس سے میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں، اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کر سکوں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکوں، اپنی مادر کو بھی دیکھ سکوں، اور میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ میری سوچ ہے، چاہے کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے.
اور میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میرے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں مجھے اس چیز میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ میری سپورٹ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی سپورٹ کی گزارش ہے میری. پلیز آپ میرے چینل کے لیے میری سپورٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ میں نے چینل بنایا ہے, مجبوریوں میں بنایا ہے, شوق سے نہیں بنایا. جب تک یوٹیوب کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ یہاں سے انکم ہوتی ہے تب تک کوئی بھی نہیں کرتا تھا. اور میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتا دوں کہ جو ہوتی ہے نا, ضرورت توڑ دیتی ہے غرور اور بے نیازی کو. اگر ہوتی نہ کوئی مجبوری تو بندہ بھی شاید خدا ہوتا. میں نے یہ شعر جو تھا نا اپنی زندگی میں ایک اسکول کی دیوار پر پڑھا تھا, آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب میں نے یہ پڑھا تھا. اور اس وقت میں واقعی میں کرائسس میں تھی. اور اب میں جب کبھی بیٹھی ہوتی ہوں تو لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں تو تب مجھے یاد آتا ہے کہ واقعی کہ انسان اگر خدا بن سکتا تو وہ لازمی بن جاتا. تو میں شکر ادا کرتی ہوں ان ٹیچرز کا جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ میڈم آپ پریشان نہیں ہوں, اگر رات اندھیری بھی ہے تو اس کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے. تو واقعی ہوتا ہے سویرا. آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا انشاءاللہ, اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی اچھے برے لمحات شیئر کروں گی. اور آپ لوگوں نے میری سپورٹ کرنی ہے اور فل سپورٹ کرنی ہے, اور خاص طور پر میرے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی دے. جس طرح آپ نے مجھے بیٹا دیا, اس کی میں کچھ نہیں کر سکتی. مجھے اللہ پاک نے شاید اس کی خدمت کے لیے ہی بنایا ہے, اور میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دینا کہ اگر مجھے اس کی خدمت کے لیے ہی آپ نے اپوائنٹ کیا ہے تو میں اس کی خدمت کر سکوں جہاں تک میرے جسم میں جان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں میں ثابت قدم رہ سکوں. آپ لوگوں سے دعا گزارش بھی ہے اور آپ سے دعاؤں کی اپیل بھی ہے کہ پلیز آپ لوگ دعا بھی کیا کریں اور میرے سپورٹ بھی کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اپنے فرینڈس ریلیٹیو سب کے ساتھ سپورٹ کریں کہ دیکھیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ملتی رہوں گی ولاگز میں. کوشش کرتی ہوں کیونکہ ڈیلی پیکیج نہیں لگا پاتی, پیکیج بہت مہنگے ہوتے ہیں, اور جن دنوں میں پیکیج ہوتا ہے ان دنوں میں ڈیلی کوشش کرتی ہوں کہ ولاگ بنا سکوں. تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اگر زندگی رہی, بشرطے کہ زندگی ہو تو انسان مل پاتا ہے, تو پل کا بھروسہ نہیں ہوتا. بشرطے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.